ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذیل میں ان کا مختصر تعارف پیش خدمت. مدرسہ نور الہدیٰ تلکو باڑی. شروع میں مدرسہ نور الہدیٰ تلکو باڑی، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ ہماری شیر شاہ آبادی برادری خصوصی طور پر تعلیم نسواں کے سلسلے میں تکلیف دہ حد تک زوال انحطاط کا شکار ہے. بچے تو کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی بہت دینی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، دور دراز علاقوں کا سفر کر کے اپنی علمی تشنگی بجھا لیتے ہیں، لیکن بچیاں بنیادی تعلیم سے بھی محروم رہ جاتی ہیں. اس لیے حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے قیام کے فوراً بعد تعلیم نسواں کے عمدہ انتظام و انصرام کے لیے شیخ محترم نے اپنے معاونین کے ساتھ تلکو باڑی کی سرزمین پر ایک شاندار ادارہ بنام جامعہ حسنہ للبنات قائم کیا. جامعہ کے قیام کے مقاصد. جامعہ کے قیام کا بنیادی مقصد بچیوں کو ذریعہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہے. چونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلی درسگاہ آغوش مادر ہی ہے، اس لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا اور زندگی گزارنے کے ہنر اور سلیقے سے اچھی طرح واقف ہونا شرعی و عقلی ہر لحاظ سے ضروری ہے. ماں تعلیم یافتہ، دیندار، تقوی شعار اور سگھڑ ہوں گی تو اس کے مثبت اثرات بچوں کی زندگی پر یقیناً مرتب ہوں گے. اور اگر ماں ناخواندہ، غیر سلیقہ مند اور دین بیزار ہوں گی تو اس کے مضر اثرات اور خطرناک نقصانات کئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں. تعلیم نسواں کی اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر اور گرد و نواح میں بچیوں کی تعلیمی درسگاہ کے فقدان کے سبب بنین کی جگہ بنات کے قیام کو ترجیح دی. جامعہ کے تعلیمی مراحل. جامعہ میں کل 7 مراحل ہیں. مرحلہ روضۃ الاطفال مدت تعلیم 1 سال. مرحلہ ابتدائیہ، یہ مرحلہ 5 سالوں پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے مرحلہ متوسطہ، یہ مرحلہ 2 سالوں پر مشتمل ہے. مرحلہ ثانویہ، یہ بھی 2 سالوں پر مشتمل ہے. مرحلہ عالمیت، یہ بھی 2 سالوں پر شامل ہے. مرحلہ فضیلت، یہ بھی الحمدللہ 2 سالوں پر مشتمل ہے. شعبہ حفظ. قرآن کریم تمام مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے. اس کے حفظ و ضبط کا اہتمام کرنا اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن کا حفظ و ضبط اور تعلیم و تعلم سارے علوم میں سب سے افضل ہے. قرآن کریم کے حفظ و ضبط کی اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر ایک مستقل شعبہ حفظ قائم کیا گیا ہے، جس میں بچیاں حافظات کی زیر نگرانی قرآن کریم الحمدللہ یاد کرتی ہیں اور احکام قراءت و تجوید میں مہارت حاصل کرتی ہیں. اس شعبے میں صرف انہی بچیوں کا داخلہ لیا جاتا ہے جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہو اور اردو اچھی طرح پڑھنا لکھنا جانتی ہو. ہوائی اجرات دیکھتے ہیں. جامعہ کا نصاب تعلیم، جس کے بارے میں ابھی آپ نے کسی مقرر سے سنا کہ نصاب تعلیم کسی بھی معیاری ادارے کے لیے انتہائی اہم ترین ضرورت ہے. جامعہ نے اپنے نصاب تعلیم میں ابتدائیہ سے فضیلت تک خاص طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو شامل کیا. نیز علوم اسلامیہ کے صحیح افہام و تفہیم کے لیے دوسرے معاون علوم بھی داخل نصاب ہیں، جیسے نحو و صرف، ادب و انشاء، سیرت و تاریخ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ وغیرہ. اس کے علاوہ عصری علوم جیسے انگریزی، ہندی، اردو، سائنس، حساب اور کمپیوٹر کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. جامعہ کی بعض اہم خصوصیات. معیاری تعلیم و تربیت کے لیے قابل قدر اساتذہ کی ایک مضبوط ٹیم. طالبات کو 4 زبانوں عربی، انگلش، اردو اور ہندی میں لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی ٹریننگ و تربیت. پہلی جماعت سے کمپیوٹر کی تعلیم کا مکمل الحمدللہ اہتمام. CCTV کیمرے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، CCTV کیمرے کے ذریعے جامعہ کی مکمل نگرانی. شروع میں پانی میں آئرن کی پریشانی تھی، جو کہ اکثر اس علاقے میں خاص کر کے سیمانچل کے علاقے میں اکثر مدارس میں ہوا کرتا ہے، جو کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شروع میں پانی میں آئرن کی پریشانی تھی، لیکن اب جامعہ میں 430 فٹ بورنگ کر کے 60 فٹ نیچے موٹر لگائی گئی ہے، جو کہ جامعہ کے احاطے کے باہر گیٹ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بائیں جانب، جس سے پانی بالکل صاف و شفاف اور الحمدللہ بہت ہی مزیدار نکلتا ہے. انجمن نادی الطالبات. صحافت و خطابت اور ثقافتی نشاطات و دعوت و ارشاد کے اہم مسائل میں سے ہے. خواتین اسلام کے اندر تعلیمی بیداری لانے، ان کے اندر سے جہل و ناخواندگی کے مرض کو ختم کرنے اور عصر حاضر کے نئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایسی باصلاحیت اور تربیت یافتہ داعیات کی
انجمن نادی اور طالبات کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سن رہے تھے، تو اس میں صحافت و خطابت اور ثقافتی نشاطات دعوت و ارشاد کے اہم مسائل میں سے ہیں۔ خواتین اسلام کے اندر تعلیمی بیداری لانے، ان کے اندر سے جہل و ناخواندگی کی مرض کو ختم کرنے اور عصر حاضر کے نئے نئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایسی باصلاحیت اور تربیت یافتہ داعیان کی ضرورت ہے جو خواتین کی، خاص کر کے خواتین کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کا کام بحسن و خوبی انجام دے سکے اور زمانے کے جدید چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ داعیات سازی کے اسی مقصد کے پیش نظر انجمن نادی الطالبات کا قیام الحمدللہ عمل میں آیا ہے، جس کے تحت ہفتہ واری انجمن عربی، انگلش، اردو اور ہندی 4 زبانوں میں ہوتی ہے۔ بچیوں کو بولنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے اور دعوت کے اسالیب و آداب سے آشنا کیا جاتا ہے۔ نیز اسی کے تحت بچیوں کے اندر مضمون نگاری کی صلاحیت پیدا کرنے اور انہیں آداب صحافت سے روشناس کرانے کے لیے ماہانہ حیدیہ بنام چراغ راہ نکالا جاتا ہے، جس کی ایک جھلک آپ جامعہ کے احاطے کے باہر دیکھ سکتے ہیں، جدائیہ ماہانہ جدائیہ، اور بچیاں اساتذہ کی نگرانی میں صحافت کے آداب و اسالیب سیکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ 15 روزہ ثقافتی پروگرام بھی منعقد ہوتا ہے، جس میں بچیاں نعت، حمد، مکالمے، مباحثے اور اخبار جامعہ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ مکتبہ یحییٰ سفیانی العامل کتب خانہ کسی بھی قوم کی عملی و فکری نشو و نما کا ذریعہ۔ درسیات کے علاوہ مختلف علوم و فنون کی کتابوں کے مطالعے سے فکری بالغی اور علمی ترقی کے مناظر طے کیے جا سکتے ہیں۔ مطالعہ کتب کی اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر نہایت ہی قلیل مدت میں جامعہ حسنہ نے یحییٰ سفیانی جنرل لائبریری کا قیام عمل میں لایا ہے۔ یہ اس لائبریری کی جھلک آپ دوسری منزل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں باہر جا کر، جس میں فی الحال مختلف علوم و فنون اور مراجع مصادر کی تقریباً 3000 کتابیں موجود ہیں الحمدللہ۔ مزید کتابوں کی فراہمی کے لیے اہل خیر اور علم دوست حضرات کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ طالبات، اساتذہ اور ملازمین کی کفالت و تعداد الحمدللہ فی الحال جامعہ میں 400 سے زائد طالبات کی زیر تعلیم ہیں۔ اساتذہ و ملازمین کی تعداد 30 ہے۔ جامعہ میں پڑھنے والی غریب و نادار اور یتیم و مسکین بچوں کی کفالت جامعہ خود کرتی ہے الحمدللہ، جس کو محسنین اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ مرکز الدعوہ الاسلامیہ دعوہ سینٹر شرک و بدعات اور منکرات و فواحش کے خاتمے اور صحیح اسلامی عقیدے کی نشر و اشاعت کی غرض سے حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت ارریہ 0 مائل میں باقاعدہ دعوت و ارشاد کا ایک مستقل مرکز اور ایک عالی شان جامع مسجد کا قیام عمل میں آیا ہے، اور امید قوی ہے کہ آپ میں سے اکثر احباب نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اس کے لیے تربیت یافتہ دعات مبلغین کی ایک مضبوط ٹیم منتخب کی گئی ہے۔ دعات حضرات خطبات جمعہ، ماہانہ محاضرات اور ہفتہ واری دروس و قرآن و حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، دینی جلسوں اور علمی کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کے استفسارات و مسائل کا حل خالص کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائق توجہ بات یہ ہے کہ جامع مسجد کا قیام جس جگہ ہوا وہاں اہل حدیث کی تعداد بالکل 0 ہے، 0 کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیگر مسالک کے لوگ بھی جمعہ کے خطبوں میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی خوشی اور خوش آئند بات ہے، اور خالص کتاب و سنت کی باتوں سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس دعوتی مرکز کی پرخلوص کوششیں برگزار لائیں گی اور وہاں مسلک اہل حدیث کا ایک ایسا تناور درخت قائم ہوگا انشاءاللہ، جس کے سائے تلے صرف قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوں۔ مساجد کی تعمیر مسلمانوں کے لیے مساجد صرف عبادت گاہیں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ علمی، دعوتی اور مشاورتی مراکز بھی ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے مساجد کا استعمال ان تمام اہم کاموں کے لیے کیا اور اس کے نفع بخش نتائج اور حیرت انگیز اثرات سماج پر مرتب ہوئے۔ آج جب کہ ہر طرف ضلالت و گمراہی پھیلی ہوئی ہے، دین بیزاری کا مرض روز افزوں ہے، لوگوں کا توحید و شرک کا صحیح علم ہے، نہ سنت و بدعت کی معرفت ہے، ایسے میں مساجد کی عظمت رابطہ کی بازیابی کی وقت کی سب سے بڑی اہم اور ضرورت ہے، اور انسانیت کی یہ عظیم خدمت بھی ہے۔ چنانچہ حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں مسجدیں بنوائی جا رہی ہیں، جہاں کی مسجدیں خستہ حال ہیں وہاں ازسر نو مساجد کی تعمیر کا اہتمام کیا جاتا ہے، وضو خانے بنائے جاتے ہیں۔ اب تک الحمدللہ مختلف علاقوں میں کثیر تعداد میں مساجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ دفاعی خدمت ہندوستانی مسلمانوں کا اقتصادی بحران روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔
نہ تعلیم کا بندوبست ہے، نہ علاج و معالجے کی صحیح سہولیات فراہم ہے، اور نہ پینے کے لیے صاف و شفاف پانی ہی دستیاب ہے۔ حال تو یہ ہے کہ موسم سرما میں بہت سارے لوگ گرم کپڑوں تک کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ حسن ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے ضرورت مندوں کا حتی الامکان تعاون کیا جاتا ہے، مختلف جگہوں میں تعلیمی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، غربا مساکین کو ٹیوب ویل فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو مارشل دیا جاتا ہے۔ اب تک سیمانچل، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور نیپال میں تعلیمی مراکز کے قیام اور ٹیوب ویل کی کھدائی وغیرہ کا کام کثیر تعداد میں کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح لاچار اور مجبور مریضوں کے علاج کا بندوبست الحمدللہ کیا جاتا ہے اور ہو رہا ہے کام اس کا۔ جاڑے کے موسم میں غریبوں کے درمیان گرم کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور خرید کر محتاجوں میں قربانی کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا باتوں میں حسن ایجوکیشنل ٹرسٹ اور اس کے مختلف شعبہ جات کا آپ کے سامنے مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ ابھی بالکل نوخیز ہے، ناعمر ہے، اور فی الحال ابتدائی بلکہ تعلیمی مراحل سے گزر رہا ہے۔ ابھی بہت سارے عزائم اور منصوبے ایسے ہیں جن کی تکمیل کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کوشش مکمل ہو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے عزائم کی تکمیل فرمائے، اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اور اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔